حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم سامعین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ الانبیاء 17 پارے کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم، نور مجسم، فخر دو عالم، شاہ بنی آدم، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اللہ نے مدحت، تعریف، عظمت، شان بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حق بیان کرنے کی سن سنا کر جو باتیں سیکھنے کو ملیں، عمل پیرا ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ماہ مقدس ربیع الاول شریف، ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے سے ہم سب کیا بچہ واقف ہے۔ اس مہینے کے اعتبار سے بچہ واقف ہے کہ اس مہینے میں امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو ہمارے نبی کی آمد کا یہ برکتوں والا، عظمتوں والا، شانوں والا مہینہ، اس مہینے کے اندر ہم اپنے آقا و مولا کی شان سنتے اور سناتے ہیں، مدحت بیان کرتے ہیں، سرکار کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور ذکر خیر کی وجہ سے ہم اپنے سینوں کو وہ جو محبت ہے اس سے شمع کو روشن کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آقا و مولا کی تعریف سن اور سنا کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، وہ برکت والی ذات ہے، وہ عظمت والی ذات ہے کہ جس ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر خوبی کو جمع کر دیا۔ کوئی ایسی خوبی نہیں، کوئی ایسا امتیاز نہیں، کوئی ایسی شان نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ کوئی ایسا مرحلہ نہیں، ایسی شان نہیں، عظمت نہیں، خصوصیت نہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو نہ عطا فرمائی ہو۔ مولانا جامی علیہ رحمہ گزرے ہیں، وہ سرکار کی تعریف اس انداز سے کرتے ہیں: حسن یوسف، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارل تو تنہا داری۔ یعنی کہ جو یوسف کا حسن ہے یا رسول اللہ، وہ بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ عظیم المرتبت ہستی تھے، وہ اللہ کے ایسے شان والے پیغمبر تھے، کائنات کا آدھا حسن اللہ نے یوسف کو عطا فرمایا ہوا تھا۔ کائنات کا آدھا حسن یوسف کے حصے میں آیا، تو فرماتے ہیں یوسف کا حسن بھی یا رسول اللہ آپ میں موجود ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم کی وجہ سے بیمار شفا ہو جایا کرتے تھے، بیمار ٹھیک ہو جایا کرتے تھے، شفا یابی مل جایا کرتی تھی۔ اگر کوئی کوڑ کا مریض بھی آپ کے پاس آتا اور آنکھوں کی بینائی والا جو قدرتی طور پر اس کی بینائی نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، اللہ کا پیغمبر عیسیٰ انہیں دم کرتا، اپنا ہاتھ پھیرتا، اللہ انہیں شفا عطا کر دیتا۔ تو حضرت مولانا جامی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ عیسیٰ کا دم بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح ید بیضا داری، ید بیضا داری، عیسیٰ علیہ السلام
اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو یہ سورج کی طرح لائٹیں مارتا، یہ روشنی اس میں سے آتی۔ تو مولانا جامی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کمال بھی اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں آج خوباں ہما دار، تمام خوبیاں تو تنہا داری، ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں۔ یا رسول اللہ ساری خوبیاں آپ اپنے اندر رکھتے ہیں، جو بھی کمال جو بھی خوبی اللہ نے اوروں کو عطا فرمائی، نبیوں کو رسولوں کو کائنات میں جس کو بھی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ساری خوبیوں سے نوازا، ساری خوبیوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف قسم کی خوبیوں سے نوازا۔ ہر انسان کے اندر مختلف قسم کی خوبیاں ہوتی ہیں، کسی کے اندر کوئی خوبی، کسی کے اندر کوئی کمال، اور بعض وہ کمال وہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ جو بندہ اپنی کوشش سے حاصل کرتا ہے، اپنی محنت سے کوشش سے اس کو حاصل کرتا ہے، اور کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن خوبیوں کے اندر بندے کی کوشش کا دخل ہی نہیں ہوتا، اپنی کوشش کا اس میں دخل نہیں ہوتا، اور یہ فقط اللہ کی طرف سے اس بندے پر مہربانی ہوتی ہے۔ یہ وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ جو بندے کو عطا ہوتی ہے، بندے کو جو مل جاتی ہے اس میں بندے کی اپنی کوشش کا دخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، وہ خوبیاں وہ کمال جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اور ہمارے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام خوبیوں سے اپنے کرم سے مالک نے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے سب خوبیوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب پر بڑا ہی فضل ہے، بڑا ہی کرم ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ فرماتا ہے اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، ہم نے جو آپ کو علم دیا، اللہ نے جو اپنے نبی کو علم کی شان سے نوازا ہے، رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے نبی جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ وَعَلَّمَكَ، اور ہم نے آپ کو سکھا دیا، آپ کو تعلیم دے دی ہے۔ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے پیغمبر اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا اپنے حبیب پر بڑا ہی فضل ہے ہر معاملے کے اندر۔ یہ تو ایک علم کی مثال تھی، باقی ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا ہی فضل ہے۔ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت ہے، رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو اے حبیب خیر کثیر عطا کیا۔ خیر کثیر، خیر کا مطلب بھلائی، کثیر بہت زیادہ۔ محبوب ہم نے آپ کو جو بھی بھلائی دی ہے وہ بہت زیادہ عطا کی، دوسروں کی نسبت سے بہت زیادہ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو ہر بھلائی کثرت کے ساتھ بہت زیادہ عطا فرمائی۔ تو اللہ کا اپنے حبیب پر بڑا ہی فضل ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو بھی دیا سب سے زیادہ دیا، جو بھی دیا سب سے زیادہ دیا، اور غافر عطا کیا، خیر کثیر عطا کیا۔ اب انسانی زندگی کے 4 مراحل ہیں جو ہم نے قرآن عزیز کی سورہ انبیاء کی آیت کی تلاوت کی، اس میں رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہان والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ بڑی معروف آیت ہے، ہم سب میں سے سب کو غالباً آتی ہوگی۔
کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لفظی ترجمہ یہ وما اور نہیں، وما ارسلناک اور ہم نے نہیں آپ کو بھیجا، الا مگر رحمتن رحمت بنا کر للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ محاورہ ترجمہ ہم نے آپ کو اے نبی تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا ہی عالم ہے، جہان ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے یہ جہان ہے۔ اب یہ جو جہان ہے، یہ جو عالم ہے، یہ چار قسم کے عالم ہیں۔ ایک ہے عالم ارواح جو ہم گزار کر آئے ہیں، روحوں کا جہان تھا جہاں روحیں تھی، وہ عالم ارواح کہلاتا ہے۔ اور جس جہان سے اب ہم گزر رہے ہیں یہ عالم دنیا ہے، یہ عالم دنیا ہے۔ جو جہان ہم نے گزارا وہ عالم ارواح، اور جس جہان سے ہم گزر رہے ہیں یہ عالم دنیا۔ اور مرنے کے بعد ہم جس جہان میں جائیں گے وہ عالم برزخ ہے۔ وہ بھی زندگی تھی جو ہم گزار کر آئے، یہ بھی زندگی ہے جو گزار رہے ہیں، اور وہ بھی زندگی ہوگی جو ہم مرنے کے بعد گزاریں گے۔ تین قسم کے جہان، ایک ہم نے گزار لیا، ایک گزار رہے ہیں، اور ایک ہم نے گزارنا ہے۔ جو گزارا وہ ارواح کا جہان، عالم ارواح۔ جس کو گزار رہے ہیں یہ عالم دنیا، اور جس کو ہم مرنے کے بعد گزاریں گے وہ عالم برزخ، عالم برزخ۔ ہمارے نبی کی رحمت عالم ارواح کے لیے بھی، عالم دنیا کے لیے بھی، اور عالم برزخ کے لیے بھی، چونکہ رب نے فرمایا للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہم سنیں گے، سمجھیں گے کہ عالم ارواح میں امام الانبیاء کی رحمت کیسی تھی، ہمارے نبی کی رحمت عالم ارواح کے اندر یہ کیسی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اللہ نے پیغام بھیجا وحی کے ذریعے۔ رب نے فرمایا اے عیسیٰ میرے محبوب محمد پر ایمان لے آ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب وحی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہے۔ رب فرماتا ہے اے عیسیٰ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آ، اور اپنی امت کو بھی اس کا حکم دے دے، اپنی امت کو بھی اس کا حکم فرما دے، جو بھی ان کا زمانہ پائے وہ ان پر ایمان لے کر آئے۔ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے ان پر ایمان لائے۔ اگر محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، اور اگر محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں جنت اور دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ المستدرک میں حدیث مبارکہ سرکار کا فرمان موجود ہے جو عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے، اس سے ہمیں یہ اشارہ یہی ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ قوم کو خوشخبری سنائی، یہ قرآن عزیز کے اندر موجود ہے۔ وَمُبَشِّرًا خوشخبری سنائی، برسول ایک ایسے رسول کی، یاتی جو میرے بعد آئے گا۔ اپنی قوم کو سنا رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، من بعدی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد اس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوشخبری سنائی
کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا، پیغام دیا کہ میرے محبوب پر ایمان لے آؤ، اپنی قوم کو بھی یہی حکم سنا دو کہ جب وہ ان کا زمانہ پائیں ان پر ایمان لے آئیں، ان پر ایمان لے آئیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ تاریخ دمشق کے اندر یہ غالباً 80 کتابوں پر یہ کتاب موجود ہے، 80 کتابوں پر یہ لکھی ہوئی ہے، جس کی 70ویں جلد پر حدیث جلد نمبر 70 میں تاریخ دمشق میں اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں، میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا، میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میں انہیں تمہارے مقام کی پہچان کرواؤں۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے، محبوب میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں تمہارے یعنی کہ اے محمد تمہارے مقام کی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقام کی انہیں پہچان کرواؤں، اور تمہاری جو بزرگی میرے ہاں ہے، رب فرماتے ہیں محبوب جو تمہاری بزرگی میرے ہاں ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، کائنات والوں کو اس لیے پیدا کیا کہ محبوب کی عظمت لوگوں کو سنائی جائے، محبوب کا مقام لوگوں کو دکھایا جائے کہ محبوب کا مقام رب کے ہاں کس قدر ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی اس کا جو ایک واقعہ وہ بھی حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے اور قرآن عزیز کی آیت سے بھی ملتا ہے۔ قرآن کی آیت میں بھی موجود، جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، ایک اجتہادی خطا تھی، وہ گناہ پر مشتمل وہ بات نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فَتَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے، جس سے رب نے حکم دیا تھا، روکا تھا، وہیں پر چلے گئے۔ یہ خطا ہو گئی، اجتہادی خطا ہو گئی، اور قرآن عزیز فرماتا ہے کہ رب نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، پھر ہم نے آدم کو چند کلمات سکھا دی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہم نے کچھ کلمات آدم علیہ السلام کو سکھا دیے جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اب وہ کلمات بھی قرآن کے اندر موجود ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر تو نے رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو قرآن عزیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ دعا بھی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور ایک حدیث مبارکہ سے بھی ایک واقعہ کا پتہ چلتا کہ جب آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور توبہ کی، اللہ کے حضور معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب وہ حدیث مبارکہ بھی المستدرک کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس میں آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا وسیلہ مصطفیٰ ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کی وجہ سے، وسیلہ پاک سے، سرکار کے تصدق سے، سرکار کے توسل سے
اللہ نے اپنے حبیب کی، اپنے پیغمبر آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے میری دعا قبول فرما، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تو نے میرے حبیب محمد کو کیسے پہچانا، کیسے پہچانا؟ عرض کرتے ہیں کہ اے بارے الہ کہ جب تو نے میرے اندر روح پھونکی، میں نے عرش کی دیواروں کو دیکھا، عرش کے پایوں کی طرف دیکھا، وہاں پر یہ تاریخ لکھی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سمجھ گیا کہ جس کا نام رب کے نام کے ساتھ جڑا ہوا یہ بڑی عظمتوں والا ہے۔ یا اللہ میں اس وقت سمجھ گیا، میں نے پھر اس نام کی وجہ سے تیری بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے جو کہا وہ سچ کہا، اے آدم تو نے جو کہا وہ سچ کہا کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا، تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، کائنات میں کسی چیز کو نہ بناتا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب نے اپنے پیغمبر کی دعا کو اپنے حبیب کے توسل کی وجہ سے قبول فرمایا۔ تو قرآن عزیز کی آیت بھی موجود اور حدیث مبارکہ بھی موجود۔ اب اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق یہ واجب ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی کا حق واجب نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنا کرم، اپنا فضل جب کسی پر عطا کر دے یہ اس کی شان ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو ایمان لے آئے، نماز پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، یعنی کہ یہ جو دین کے ارکان ہیں، سرکار نے فرمایا کہ جب وہ ایمان لانے کے بعد ان ارکان پر عمل کرتا ہے تو اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اب یہ اللہ پر حق واجب نہیں ہے، اللہ پر حق کسی کا واجب نہیں ہے، اللہ نے اپنے کرم سے اپنے اوپر حق واجب کر لیے، اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ۔ جیسے حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ سرکار نے فرمایا جو ایمان لے آئے، پھر نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، یہ جو دین کے ارکان پر عمل کرے، اللہ پر حق ہے کہ وہ اپنے اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ عالم ارواح کا جہان ہے کہ مصطفیٰ کی رحمت عالم ارواح میں بھی موجود ہے۔ ہمارے آقا و مولا کی رحمت عالم ارواح کے اندر بھی موجود کہ آدم علیہ السلام کی توبہ سرکار کی وجہ سے قبول ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے قبول ہوئی، اور سرکار کی عظمت و شان وہاں بھی بیان ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا عالم ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، عالم دنیا، عالم دنیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس پر بھی فرمان موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا اے لوگوں میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت ہوں، ایھا الناس انما انا رحمت مہدامت، کہ اے لوگوں میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت ہوں۔ اب کافروں کے خلاف سرکار کی بارگاہ میں ایک مطالبہ ہوا کہ آپ کافروں کے خلاف دعائے جلال فرمائیں کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے، یہ جو آپ پر ایمان نہیں لاتے آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسلم شریف میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا، میں رب کی طرف سے رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ اب یہ اگر سرکار دعا کر دیتے کافر کوئی بھی نہ بچتا، تو یہ سرکار کی رحمت ہے اس جہان والوں پر کہ سرکار نے دعائے جلال نہیں فرمائی۔ اسی طرح یہ عام رحمت ہے جو کافر کو بھی مل رہی ہے، مومن کو بھی مل رہی
رہی ہے، ہر زیرو کو سرکار کی رحمت میسر آ رہی ہے. اور یہ عمومی طور پر جو ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، یہ سرکار کی خاص رحمت ہے، دنیا والوں پر خاص رحمت ہے. رب فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب ہم آپ کے ہوتے ہوئے جہان والوں کو بڑے عذاب کی طرف نہیں لائیں گے. یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا ایسا عذاب آئے کہ ساری ہلاک ہو جائے. جیسے پہلے والی قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے، عذاب قوم نوح پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، قوم شعیب پر عذاب آیا. اس طرح کے عذاب قوموں پر آتے رہے کہ ساری قوم ہی ہلاک ہو گئی، صرف ماننے والے بچ گئے، باقی سب ہلاک ہو گئے. مگر اس طرح کا عذاب اس امت پر نہیں آئے گا کہ یہ مصطفیٰ کی رحمت ہے کہ رب نے قرآن میں فرما دیا کہ محبوب آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان پر عذاب نہیں ڈالیں گے. تو یہ سرکار کی خصوصی رحمت ہے کہ جو عالم دنیا والوں پر ہے، اس جہان والوں پر جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی رحمت ہے. اور اسی طرح ایک اور رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بخاری شریف میں سرکار کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کا قد 60 گز تھا یا 90 فٹ تھا. دونوں قسم کی روایتیں موجود ہیں. 60 گز 90 فٹ آدم علیہ السلام کا قد تھا، اور اس قد سے یہاں تک کمی آتی رہی. سرکار نے فرمایا اب یہاں تک آ کر سلسلہ ختم ہو گیا، اب قد کا سلسلہ یہاں تک آ کر ختم ہو گیا. اور اگر سرکار کی رحمت، سرکار کا وجود اس جہان والوں پر نہ آتا، اگر اسی طرح قد گھٹتا رہتا تو آج ہم ایک بارش کے برابر ہو جاتے. جیسے وہ قد بنا گھٹتا گیا. اگر سرکار کا وجود اس جہان کے لیے رحمت نہ ہوتا تو پھر آج ہم بھی ایک بالشت کے برابر زمین سے ہوتے، ایک بالشت کے برابر ہم بھی آج ہوتے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت ہے جہان والوں پر بھی. تو عالم برزخ میں بھی سرکار کی رحمت موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تمہارا دنیا کے درمیان رہنا بھی رحمت ہے. میں جب تک تمہارے ساتھ تھا، تمہارے درمیان تھا، یہ رحمت تھی. اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے. رہنا بھی رحمت، دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے چلے جانے کے بعد قبر کے اندر تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے. ہمارے اعمال ہمارے آقا و مولا کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں تمہارے اعمال کو اچھا دیکھوں گا تو پھر میں اللہ کی حمد کروں گا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت بھلائی کے راستے پر گامزن ہے. ہمارے آقا و مولا قبر کے اندر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت بھلائی کے راستے پر لگی ہوئی ہے. اور سرکار فرماتے ہیں اگر میں تمہارے برائی والے کام دیکھوں گا، اللہ کے حضور پھر بھی دعا کروں گا، یا اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما. اسی طرح جب آخرت کا جہان آئے گا، وہاں پر کتنی بڑی سرکار کی رحمت ہوگی کہ ساری دنیا آدم علیہ السلام کے پاس چل کر جائے گی، وہ دوسرے نبی کے پاس، وہ دوسرے نبی کے پاس. اسی طرح چلتے چلتے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو وہ کہیں گے آج میں ابھی تمہیں اس دروازے پر بھیجتا ہوں کہ وہاں سے تمہیں دوبارہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ کہیں گے جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. آج رب بڑے جلال کے اندر ہے، رب بڑے ہی غصے کے اندر ہے. آج اگر کوئی رب کے جلال کے سامنے کوئی اپنے لب کھول سکتا ہے، اگر کوئی توڑ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کی ذات ہے.
وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ وہ رب کی دربار میں، رب کی بارگاہ میں وہ لب کشائی کر سکتے ہیں۔ تو ساری خلقت ہمارے آقا و مولا کی بارگاہ میں آئے گی تو سرکار فرمائیں گے آنا لہا، آج میں ہی تمہارے لیے، آج میں ہی تمہارے لیے ہوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، پھر رب مجھے فرمائے گا محبوب جو مانگے گا ہم آپ کو عطا کر دیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں مانگ